بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دیش کے لوگوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کو آج کی نشست کے حوالے سے جناب محترم رائے بشیر احمد بھٹی صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، سابق ممبر پنجاب کونسل ہیں اور سابق ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہیں۔ جناب والا، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر اور آپ نے ہماری عزت افزائی کی۔ نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ ایک بہت عام سوال، نظریہ پاکستان ایک مربوط، اپنی ذات میں ایک مکمل نظام حیات ہے جس کا سرچشمہ اسلام ہے۔ ہم قومی زندگی میں کس طرح سے اس کو زیادہ سے زیادہ لا سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے سانچے میں ڈھل کر، اس کے پیرائے میں آ کر پوری قوم باوقار قوم بن جائے اور ریاست پاکستان ایک بہت بڑی قوت بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آفتاب ورک صاحب، جو کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیشہ اس وطن عزیز کے اس نظریے کے بارے میں ہمیشہ سے انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، وکلاء کے اندر بھی اور ہماری قوم کے اندر بھی۔ تو یقیناً ان کا یہ قدم بہت بڑا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو انہوں نے نظریہ پاکستان کو آگے پھیلانے کے لیے جو یہ میڈیا ہاؤس بنایا ہے، یقیناً یہ قابل تحسین ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس قوم کو ان کا نظریہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کا جو پہلا انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کیا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر اتنا بڑا ملک تقسیم ہوا، اور دوسرے نمبر پہ اس نظریے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ ہمیں یہ وطن عزیز دیا۔ میں یہ کہوں گا کہ نظریہ پاکستان اور اسلام یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ وطن عزیز واحد ملک ہے جو کہ دین کی بنیاد پہ قائم ہوا، اور اس ملک میں جس طرح سے ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم یہ ملک وطن عزیز اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کو یہاں پہ لاگو کر کے ہم پوری دنیا کو یہ بات بتائیں کہ یہ ہمارا جو دین ہے یہ دنیا کا سب سے اچھا دین ہے، اور اسی دین کی بنیاد پر کسی ملک کو چلایا جا سکتا ہے، اور اسلام کے سنہری اصولوں کو جب ہم یہاں پہ لاگو کریں گے تو ہم اس کو اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے، اور لیبارٹری بنانے کے بعد ہم اس کو پوری دنیا میں رائج کہیں گے، اور پوری دنیا یہ مانے گی اس بات کو کہ جو اسلام ہے یہی سب سے بہترین دین ہے، اور اسی کے اوپر چل کر ہم جو ہے وہ اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں، اچھے شہری بن سکتے ہیں، اور اسی کے اوپر چل کر ہم اچھے نظریاتی لوگ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھی، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا یقیناً اس وقت کے بزرگوں کی جو کاوش تھی، اور انہوں نے جو اس ملک کو بنانے کے لیے جو اس وقت بھی جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ نظریہ پاکستان ہمارے اس دین کے
جو اصول ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم نے وہ اصول اپنانے ہیں جس کی بنیاد پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی ریاست قائم کی، اور مدینہ کی ریاست سے وہ اس طرح سے پھر جو ان کے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ ایسے نکلے کہ پھر انہوں نے دنیا میں امن کا ایک ایسا پھریرا لہرایا جس کو آج تک تاریخ فراموش نہیں کر سکی۔ ہمیں بھی اس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے، ہم اگر اس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے اس پاکستان کی باغ ڈور کو چلائیں گے تو یقیناً ہم بھی پوری دنیا میں اس نظریے کو ثابت کریں گے کہ یہی سب سے اچھا نظام زندگی ہے، یہی سب سے اچھا نظام عدل ہے، یہی سب سے اچھا نظام معیشت ہے، یہی سب سے اچھا نظام سیاست ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ چونکہ نظریہ پاکستان کو جب تک ہم اسلام کے ان سنہری اصولوں کے مطابق نہیں چلائیں گے اس وقت تک ہمارا یہ نظریہ ادھورا رہے گا۔ چونکہ ہم نے جب یہ ملک حاصل کیا تو یقیناً اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا، اور اس قدر قربانیاں دینے کے بعد ہمیں یہ جب خطہ ملا تو ہم نے اس کی وہ قدر نہیں کی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ یقیناً اس ملک میں دو قومی نظریہ بنا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک ہمیں ملا، چونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر ہم اپنے دین کے اوپر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ان کاموں میں روڑے اٹکاتے تھے، جس کی بنیاد پر ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت تھی، اور ہم نے یہ وطن ہمارے قائدین کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، ان کی کاوشوں کی بنیاد پر، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا، اور ہم اس وطن میں جب تک نظریہ اسلام کو نافذ نہیں کریں گے ہمارا نظریہ پاکستان مکمل نہیں ہوتا۔